دین اسلام ہمیں جس معاشرے کے قائم کرنے کا درس دیتا ہے اس کی بنیاد امن، محبت، بھائی چارے، حسن ظن اور اعتماد پر ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے کہ جو صرف اور صرف افواہ پر مبنی ہو، اور بدگمانی کی وجہ سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو اور کسی فرد واحد، جماعت، ادارے یا طبقے کی عزت کو نقصان پہنچتا ہو۔ آج سنی سنائی بات پر یقین کرنا اور بغیر تحقیق اور تصدیق کے بات کو آگے پھیلا دینا، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ حالانکہ ہم جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جس ذات سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ قرآن و حدیث میں اس بارے میں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے حوالہ سے خوبصورت ضابطہ اخلاق پیش کیا ہے، اور اس سورہ مبارک میں ان تمام برائیوں کی نشاندہی اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے اجتناب کی ایک خوبصورت تاکید کی ہے۔ اسی طرح میں ایک آیت مبارکہ کو کوٹ کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اس کے بعد اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی خبر یا اطلاع ناقابل اعتماد ذرائع سے پہنچتی ہے تو اس کو اس وقت تک نہ مانو جب تک اس کی خوب تحقیق نہ کر لو۔ پھر اگر بغیر تحقیق کے کوئی رد عمل کا مظاہرہ کرو گے تو پھر ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے گی۔ اسی طرح ہمارا معاشرہ تو ایک طرف آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بے شمار فوائد ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے نقصانات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پہ بغیر تحقیق اور تصدیق کیے دھڑا دھڑ باتوں کو، فیک ویڈیوز کو، فیک پوسٹوں کو اور میسیجز کو آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ پوری چین بن جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑے سے وقت میں لاکھوں لوگ اس جھوٹی فیک پوسٹ کو، ویڈیو کو، اس پیغام کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آگے پھیلا بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہو رہے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، سیاسی سماجی معاملہ ہوتا تو بات اور تھی، دینی اور مذہبی جو باتیں ہیں، بالخصوص بعض اوقات میسیجز میں ایسی احادیث مبارکہ نقل کر دیتے ہیں، پھر اس کے آخر میں کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ جب ان کتابوں میں جا کر ان احادیث کی چھان بین کی جاتی ہے تو وہ احادیث سرے سے ان کتابوں میں موجود بھی نہیں ہوتی۔ بات یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ من گھڑت باتوں کو حدیث بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کاش ایسے لوگ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو ہی دیکھ لیتے کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور پھر خوابوں کی اطلاع، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خواب آیا ہے، آپ صبح تک اتنے لوگوں کو یہ آگے
فارورڈ کریں گے تو خوشخبری ملے گی، نہیں بھیجیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کسی چیز کے فارورڈ کرنے پہ خوشخبری اور نہ کرنے پہ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کوئی حدیث مبارکہ ذکر کرتے، لوگوں کو سناتے، نقل کرتے، ہر وقت یہ فرمان مصطفیٰ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کس روش پہ، کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ہم اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، مذہبی اور انا اور ضد کی خاطر ہم فیک چیزوں کو آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم وقتی طور پر اپنی ضد، اپنی انا کو تو تسکین پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، خاص طور پر جب کسی بات کا تعلق کتاب و سنت کے ساتھ ہو یا دین اور شریعت کے ساتھ ہو۔ ہمارے علماء کرام جو ہیں، محدثین کرام، وہ احادیث مبارکہ کو ذکر کرنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ اس کے ذکر کرنے میں اگر ذرا سی بھی غلطی ہم کر بیٹھیں تو اس کا جو صلہ ہے وہ سیدھا سیدھا جہنم ہے۔ اس لیے آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ان ساری برائیوں سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔